بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم۔ محترم عزیز ساتھیوں، نوجوان و بزرگوں، آج بہت ہی ایک بابرکت دن ہے، اور اس دن کے اندر جو ایک عبادت ہوتی ہے جس کو ہم سب قربانی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اس قربانی کے اندر جو سب سے پہلا سبق ہمیں ملتا ہے وہ توحید کا سبق ملتا ہے کہ آج ہمارا فاؤنڈیشن، ہماری بنیاد کتنی مضبوط ہونی چاہیے۔ تو فاؤنڈیشن جو ہے وہ توحید ہے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے اور اسی کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو وہ ہماری بنیاد جو توحید ہے اس کو مضبوط کرنے کا سبق ہمیں قربانی کی عبادت میں بھی ملتا ہے۔ اسی لیے جہاں قربانی کے موقع کے اوپر قرآن کریم کی آیت جو پڑھی جاتی ہے، جو میں نے ابھی تلاوت کی، جس میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میرا جینا اور مرنا سب اس رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ توحید کا سبق، اور اسی توحید کے سبق کو سمجھنے کے لیے میں جو ہے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی روشنی میں شرک کی کچھ توضیح بیان کرنا چاہتا ہوں، وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا وہ چیزیں ہمارے اندر کہیں مخفی طور پر اور پوشیدہ طور پر تو نہیں آ گئی ہے کہ شرک جو ہے صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے جس کو ہم سب بڑے مشہور طور پر سمجھتے ہیں۔ شرک کی بڑی اقسام ہے، بڑی قسمیں ہیں۔ اس میں ایک ہے شرک فی الاطاعت، جس کو قرآن کریم نے نصرانی یعنی عیسائیوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ نصرانی لوگ وہ ہیں جن کی صفت کو اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے معبودوں کو اپنا رب بنا لیا ہے، اپنے پیروکاروں کو، اپنے پادریوں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ حضرت عدی بن ابی حاتم رضی اللہ عنہ جو نصرانی تھے، بعد میں ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن جو کہتا ہے کہ ان نصرانی اور عیسائیوں نے تو یعنی اپنے ماننے والوں اور پیروکاروں کو جو ہے اپنا معبود بنا لیا ہے، تو ایسی تو کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی ہے، تو پھر قرآن کیسے کہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا ہے کہ شرک فی الاطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تمہارے پادری اور پوپ تھے، وہ جو تمہیں بتلاتے تھے کہ یہ چیزیں حلال ہے، تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، اور وہ چیزیں تم کو جو حرام بتلاتے تھے تم اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے، تو کیا ہم ایسا ہی کرتے تھے؟ تو کہا اسی کا نام شرک فی الاطاعت ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم جو شریعت کو فالو کرتے ہیں اس میں بھی ہم علماء کی جو ہے رہبری میں چلتے ہیں، انہی کی انہی کے بتائے طریقے کو شریعت میں فالو کرتے ہیں۔ اس کا جواب علماء نے دیا ہے، جو علماء کرام اور جو محدثین، مفسرین حضرات اور فقہاء اعظام ہمیں جو راستہ دین کا اور شریعت کا بتلاتے ہیں تو وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتلاتے ہیں، وہ نقالی کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں ہمارے سامنے شریعت کو، قرآن اور حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں، خود اپنی جیب کی باتیں نہیں بتلاتے ہیں۔ دوسری چیز شرک فی المحبت بتلائی۔ شرک فی المحبت کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محبت بھی میرے لیے ہی خالص ہونی چاہیے،
اللہ تعالیٰ محبت میں بھی اپنا پارٹنر اور شریک پسند نہیں فرماتے۔ اتنی باریک چیز ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے اور دوسروں کو معبود بناتے ہیں ان کی صفت بیان کرتے ہیں دوسرے پارے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفت کو بیان فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، یعنی وہ لوگ، بہت سے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ اپنے معبودوں سے ایسی عبادت کرتے ہیں جیسے ان کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یعنی جو محبت کا حق اللہ کا تھا وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی پسند نہیں فرماتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ایمان والوں کی صفت بیان فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے شرک فی المحبت کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایمان والے کے اندر ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی محبت غالب آتی ہے۔ اسی لیے ایک واقعہ دلیل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابا کا جب انتقال ہوا، جن کا نام ابو طالب تھا، اور یہ ابو طالب وہی ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، یہی ابو طالب ہے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر وقت مدد فرمائی، یہ وہی ابو طالب ہے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کی رکاوٹوں کو ختم کیا اور ساری راہیں ہموار کر کے دی۔ لیکن جب ان کا انتقال ہوتا ہے اور ان کی خبر ان کے بیٹے حضرت علی کو پہنچتی ہے، وہ حضرت علی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے گمراہ چچا کا انتقال ہو گیا۔ میرے لفظ آپ جو ہے نوٹ کریں، اللہ کے نبی کے سامنے حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کے گمراہ چچا کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کو گھاڑ دو، یہ لفظ نوٹ کرو، دو، جاؤ ان کو گھاڑ دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہدایت پر حضرت علی ان کو زمین میں گھاڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو زمین میں گاڑنے کے بعد میرے پاس واپس آنا۔ حضرت علی ان کو زمین میں گاڑنے کے بعد واپس اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی سے ہدایت فرماتے ہیں کہ جاؤ اب جا کر غسل کرو۔ کیوں کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے اور بغیر ایمان کے ساتھ مرتا ہے تو وہ مشرک ہے، اور مشرک ناپاک ہوتا ہے، جاؤ پہلے غسل کرو۔ اور یہاں گاڑ دینے کا لفظ استعمال فرمایا، دفن کا لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے استعمال اس لیے نہیں فرمایا کیونکہ دفن کا لفظ استعمال کرنے میں ایک قسم کی عزت ہے، تو جو آدمی ایمان کے ساتھ انتقال نہیں ہوا اس کے ساتھ جو ہے عزتوں کے لفظ استعمال نہیں ہوتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ لفظ استعمال فرمایا کہ آپ کے گمراہ چچا کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی جو تربیت اللہ کے نبی کی خدمت میں رہ کر ہوئی تھی تو ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کا غلبہ تھا، اپنے باپ اور اپنی ماں اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد کا محبت کا غلبہ نہیں تھا۔ یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجئے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جو ہے ہم جنازہ چاہے دیر سے اٹھائے، جیسے عام طور پر رات کو کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ہم صبح میں 8-9 بجے اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہم یہ یاد رکھے چاہے جنازہ دیر سے اٹھاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی تاخیر کرنا اور ڈیلے کرنا وہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی ہم کسی حکمت کے طور پر اگر اس کو دیر سے کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کسی کا انتقال ہو جائے فوراً ان کو غسل دے دینا چاہیے۔ کیوں غسل دے دینے سے اس سے فائدہ یہ ہے کہ اس باڈی کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے جس باڈی کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، کیونکہ آدمی جیسے انتقال کرتا ہے اس کی باڈی ناپاک ہو جاتی ہے اور ناپاکی کے پاس فرشتے رحمت کے نہیں آیا کرتے، اس لیے ہم فوراً غسل دے دیں، چاہے غسل دے دینے کے بعد ہم اس کی باڈی اور جو ہے جنازہ بعد میں کئی گھنٹوں کے بعد بھی اٹھائے۔ اس سے ایک مسئلہ اور یہ سمجھ لیجئے کہ جو کسی مومن کو غسل دیتے ہیں، جیسے ہم لوگ عام طور پر میت کو غسل دیتے ہیں، تو اس غسل دینے والے کے لیے، میت کو جو آدمی غسل دیتا ہے اس کے لیے غسل کرنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔
ہاں اگر اس کو بدن اور کپڑوں کے اوپر کوئی ناپاکی کے چھینٹے وغیرہ اڑے ہو تو اس کو اسے صاف کر لینا چاہیے. اگر وہ غسل کر لے تو بہتر ہے، اس کے لیے غسل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت میں بھی شرکت کو اور پارٹنرشپ کو پسند نہیں فرماتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان صلاتی، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اس رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب ہم سوچے کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر تو کہیں سے شرک کی بو نہیں آ جاتی، کہیں ہم اس کے عمل میں کہیں یعنی پھسل تو نہیں جاتے. جہاں ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے اور اس مہینے کے اندر ایک مخصوص ولی کے نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک پورے مہینے تک جو ایک کھانا کھلانے کا نظم کیا جاتا ہے، آج ہم بسم اللہ بول کر اس کو کھا لیتے تو وہ بھی شرک میں داخل ہے. کیوں کہ اگر وہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور ولی کو ثواب پہنچایا جاتا ہے تو اس کے مستحق غریب حضرات ہیں، وہ کھا سکتے ہیں. تو یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ایسے موقع کے اوپر ہم اپنے فاؤنڈیشن کو کتنا مضبوط رکھتے ہیں یا بہک جاتے ہیں. قربانی جو جانور کی شکل میں دی جاتی ہے اس میں اصل میں ہماری اپنی خواہشات کی قربانی کی علامت پیش کی جاتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر اللہ کے احکام کے اوپر سب کچھ قربان کر دیں گے. اس کا نام قربانی ہے. یہ قربانی ہمیں توحید کا یہ سبق دے رہی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اس آیت کے ضمن میں مفسرین حضرات نے اور محدثین حضرات نے تشریح کی ہے. اس میں ایک بات ملتی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایسا سوال کرتے تھے کہ اللہ کا مارا ہوا تو حرام ہے، یعنی جو جانور حلال ہے لیکن خود بخود مر جائے تو ہم اس کو نہیں کھا سکتے، وہ مردار ہے، اور جو آدمی خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے وہ حلال ہے. یہ کیسا ہے؟ جو اللہ کا مارا ہوا ہے وہ حرام ہے یعنی مردار جو خود بخود مر جائے، اور جو انسان اپنے ہاتھ سے ذبح کرے وہ حلال ہے. ایسا سوال اللہ کے نبی سے کیا کرتے تھے کفار مکہ. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. وہ جواب یہ دیا ہے کہ اس مذہب اسلام صرف سرسری مذہب کا نام نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جانوروں کی باڈی تک میں ریسرچ کیا ہے. وہ یہ ریسرچ کیا ہے کہ اصل جو ہے حلال اور حرام ہونا جانور کے اندر، وہ جو ہے جانور کا جو تعلق ہے حلال اور حرام ہونے کا، تو اس کے گوشت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو خون ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، یعنی بہنے والا خون. کہا جاتا ہے کہ جو جانور خود بخود مر جاوے تو اس میں جو بہنے والا خون ہے اس خون کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں. اگر جانور خود بخود مر جاتا ہے تو وہ خون بہنے والا باہر نہیں نکلتا، وہ اندر ہی اندر پھیل جاتا ہے، وہ گوشت تک چلا جاتا ہے، وہ جراثیم اور وہ جراثیم کے کیڑے جو ہیں گوشت تک پہنچ جاتے ہیں. اگر اسلام خود بخود مر جانے والے جانور کو کھانے کی اجازت دے دیتا تو لوگ کھاتے، اس سے عام بیماریاں پیدا ہوتی اور لوگ ہلاکت تک پہنچ جاتے. اسلام نے اس سے بچانے کے لیے کہا کہ اے انسانوں، حلال جانوروں کو حلال طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر آپ ذبح کرو، کیونکہ وہ جو بہنے والا خون ہے وہ سارا کا سارا باہر آ جائے گا اور وہ بہنے والا خون گوشت تک نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ اس کے جراثیم گوشت تک نہیں جائیں گے، اور پھر تمہارے لیے وہ کھانا جو ہے تمہاری باڈی کو بھی فائدہ دے گا. یہ کتنی زبردست تحقیق ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع نہ کر دے. اب ہم سوچیں کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہم کتنی چیزوں میں شریعت کو فالو کرتے ہیں اور کتنی چیزوں کے اندر شریعت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں.
جہاں ساماجک مسائل ہے ان مسائل کے اندر، معاشرے کے جو برائیاں ہیں ان برائیوں کے اندر ہم اپنے آپ کو کتنا ڈھیلا رکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے حرام چیز کو بھی ہم حلال کر دیتے ہیں۔ وہی خواہشات کو کچل کر اس کے اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اس حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھنا اور اس کے لیے جذبات کی قربانی دینا، اصل یہی قربانی۔ آج ہم دیکھیں ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارے اندر کتنی شریعت نظر آتی ہے، کتنی اللہ کے احکام نظر آتے ہیں، کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نظر آتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے محنت ہمیں ایمان پر کرنی پڑے گی۔ جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی تو وہ صفت جو اللہ نے ایمان والوں کی بیان کی ہے اس زمرے میں اور اس کے جماعت میں اللہ ہمارا شمار کر دے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے محبت کرنے کی علامت یہ ہے کہ آدمی سب کچھ قربان دے کر اور اپنے جذبات کی، اپنے خواہشات کی قربانی دے کر اللہ کے احکام کو فالو کرے اور بغیر چوں چرا کیے ہوئے اللہ کے احکام کو فالو کرے۔ اسی لیے جہاں قربانی کی بات ہے اور عبادت کی بات ہے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں کوئی حکمت اور کوئی لاجک نہیں ہے۔ آپ دوسری عبادتوں کو دیکھیے، جیسے نماز ہے، نماز میں بہت سارے لاجک ہے، لیکن جیسے ایک لاجک ہے کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے اس کی باڈی میں ایک قسم کی ورزش ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح روزہ ہے، رمضان میں آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے، اس کے جو جسم کے اندر جو جراثیم ہے وہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے روزے رکھنے سے انسان کو کینسر کی بیماری سے اللہ بچا لیتا ہے۔ تو یہ ایک فائدہ ہے۔ زکوٰۃ دینے میں فائدہ ہے، حکمت بیان کی کہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے سے غریبی دور ہو جاتی ہے۔ یہ سب لاجک ہے، حکمت ہے، لیکن جہاں باری قربانی کی ہے تو قربانی میں کوئی حکمت نہیں، کوئی لاجک نہیں، بس یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں اسے پورا کرنا ہے۔ اسی لیے دیکھیے کہ یہ قربانی جو ہے اس سے پہلے کی امتوں میں بھی جو کثرت سے لوگ کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی جو ہے کثرت کے ساتھ قربانی کرنے کا عام رواج تھا۔ اسی لیے سورہ مائدہ کے اندر غالباً 6 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ پہلے زمانے کی قربانی اور اس زمانے کی قربانی اور اس امت کی قربانی میں اللہ تعالیٰ نے کتنا فرق کر دیا اور ہم پر کتنا انعام کیا ہے۔ وہ بتلاتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جس آدمی کو کوئی بھی قربانی کرنی ہو یا صدقہ کرنا ہو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنا صدقہ یا قربانی کا جانور جو ہے کسی چٹیل میدان میں رکھ دے یا پہاڑی کی چوٹی پر رکھ دے، اور اس کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ اوپر سے ایک آگ کا گولا آتا اور اس صدقے کو، اس قربانی کو جلا دیتا، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ آپ کی قربانی اور آپ کا صدقہ قبول ہو گیا۔ بقربان تأکلہ النار، اس کا لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آگ آتی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ پہلے کی امتوں میں جو قربانی کرتے تھے تو وہ اپنی قربانی میں سے نہیں کھا سکتے تھے، اور اس زمانے کی قربانی کے اندر اور اس امت کی قربانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا انعام اور احسان کیا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک عجیب نقطے سے سمجھاتے ہیں کہ قربانی اللہ کی ضیافت اور اللہ کی مہمانی ہے، ہم اس کو ٹھکرا نہیں سکتے ہیں، ہم اس کو کھائیں گے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب کسی بادشاہ کے سامنے پہلے یہ رواج تھا کہ کوئی ہدیہ پیش کرتا، تحفہ ان کو دیا جاتا، ہدیہ دیا جاتا، تو اس کی قبولیت کی ان راجاؤں کی علامت یہ تھی کہ اس پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ آپ کا ہدیہ راجا نے قبول کر لیا، بادشاہ نے قبول کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ وہی بادشاہ اس ہدیے کو واپس اسی آدمی کو دے دیتے تھے کہ جاؤ آپ اس کو آپ جو ہے خود استعمال کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ
انعام اور احسان فرما رہے ہیں کہ آپ نے میرے نام پر قربانی کی، جانور کو ذبح کیا، جیسے ہی وہ جانور ذبح ہوا اس کا خون جو ہے زمین پر نہیں گرتا، میں اس سے پہلے اس کو مقبولیت عطا فرما دیتا ہوں اور وہ میرے بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اب اے میری امت، اے میرے محبوب کی امت، جاؤ تم خود بھی کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، پڑوسیوں کو بھی کھلاؤ، محلے والوں کو بھی کھلاؤ۔ تو قربانی اللہ کے نام سے ہوتی ہے، ہم خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسرے سب کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ پہلی امت کے اندر قربانی قبول ہوتی تھی، آگ آتی تھی، قبولیت کی علامت تھی، لیکن اس میں سے وہ نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ اللہ کی ضیافت ہے۔ حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب سملکی دامت برکاتہم فرماتے ہیں اپنے ایک بیان کے اندر کہ جن بستیوں کے اندر قربانیاں عام ہوتی ہے اور دل جوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اور طیب نفس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے خاطر ہوتی ہے، اور یہ جو قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس بستی کے لیے رحمت کے اور برکت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور ان بستیوں کے اندر اگر اللہ کی طرف سے کوئی آفتیں، بلائیں اور مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کی بدولت اس بستیوں کی آفتوں اور بلا اور مصیبتوں سے حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اتنی بڑی چیز ہے، اس لیے ہمیں دل کھول کر، دل جوئی کے ساتھ جو ہے اس میں حصہ لینا اور اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے، اللہ کے لیے قربانی کرنا اور اللہ کی رضامندی کے لیے قربانی کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ ہرگز ان جانوروں کا گوشت اور ان کا خون جو ہے اللہ تک نہیں پہنچتا، ہمارے دلوں کی کیفیت پہنچتی ہے کہ ہم کس مقصد کے تحت آج قربانی کر رہے ہیں، تو ہمارا مقصد جو ہے اللہ کی رضا ہو۔ اسی لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ قربانی یہ قربان سے نکلا ہے، اور قربان کا مطلب یہ ہے ہر وہ نیک عمل جو اللہ کی رضا کے خاطر اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس کو قربان بولتے ہیں۔ اسی سے قربانی نکلا ہے کہ قربانی کا جو عمل ہے وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہم بھی دل جوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس قربانی کو کریں، اور پھر اللہ سے دعا مانگے میری کوئی حیثیت نہیں تھی، تم نے مجھے مال کی دولت سے نوازا، میں صاحب نصاب بنا، میں نے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کے بہت افراد کی طرف سے یہ قربانی کا ایک تحفہ یہ اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، یہ اللہ آپ قبول فرما لیجئے، اور اس کے بدولت اور اس کے بدلے میں آپ نے جو بھی اجر و ثواب رکھا ہے، جو بھی مجھے اپنا مستحق بتایا ہے، یا اللہ وہ اجر و ثواب مجھے عطا فرما دیجئے، اور اس کے بدلے میں آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس سے تقوی ملے گا، پرہیزگاری ملے گی، یہ اللہ مجھے تقوی نصیب فرما دیجئے، تقوی کی صفت سے مالا مال فرما دیجئے، پھر میں ایسا متقی بن جاؤں کہ ہر چیز میں حلال اور حرام کی فرق کرنے والا بن جاؤں، اور میں ایسا بن جاؤں جیسا کہ ابو ہریرہ کی روایت ہے جس میں فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، اتق المحارم تکن عابد الناس، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو ہے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، تم وقت کے سب سے بڑے ولی اور سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تو ہمیں تو متقی اور پرہیزگار بننا ہے، ہمیں اللہ کا یعنی پکا اور مضبوط جو ہے بندہ بننا ہے، اور اسی قربانی کی جو عبادت ہے اس سے یہی سبق لینا ہے کہ جس طرح ہم نے جانور کو ذبح کر کے اللہ کے حکم کو پورا کیا، ہم ٹھیک اسی طرح اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے ہر آن ہر گھڑی اپنے آپ کو تیار رکھیں گے، پھر چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، پھر چاہے وہ اپنی نظروں کی حفاظت کا مسئلہ ہو، پھر چاہے وہ اپنی شرم کی جگہ کی حفاظت کا مسئلہ ہو، ہم اپنے آپ کو بدکاری سے بچائیں گے، ہم اپنے آپ کو حرام کی کمائی سے بچائیں گے، ہم اپنے آپ کو بدکاریوں سے بچائیں
بچائیں گے، ہم اپنے آپ کو نشاور چیزوں سے بچائیں گے، ہم اپنے آپ کو جو ہے زناکاری سے بچائیں گے، یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمارے بہت سے بچے نشے کے عادی بن چکے ہیں، ہمارے بہت سے بچے سفید گولیاں نشے کی لیتے ہیں، گانجا پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، سگریٹ کے اندر سے تماکو نکال کر اس میں گانجا ڈال کر پیتے ہیں۔ ان تمام کی فکریں ماں باپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ماں باپ کی صحیح معنوں میں ایک بنتا ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، انہیں جو ہے عالم اور حافظ نہ بنائے تو ایک اچھا دیندار انسان بنانے کی کوشش اور فکر کرے، معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ان کی صحبتوں کو دیکھے، وہ کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک نوجوان کہتا تھا کہ اگر ہم لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں ہم بھی اچھے بن جائیں گے، ہم برے اس لیے ہیں کہ ہماری صحبتیں غلط ہیں، ہم برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا آدھا کلچر یہ ہو چکا ہے کہ پوری رات جاگنا، پورا دن سونا، جہاں قرآن نے کہا کہ ہم نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو سونے کے لیے، آرام کے لیے بنائی، دن کو کمانے کے لیے بنایا، ہم نے الٹا کر دیا، اس لیے برکتیں ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت ہر آن اپنے آپ کو تیار رکھے، نمازوں کی پابندی کرے۔ جو ماحول ہمارا رمضان کا ہوتا ہے ٹھیک اسی ماحول کی طرح اپنے آپ کو تیار رکھے اور اسی ماحول کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کے لیے تیار رکھے، اس ماحول کو پورے سال بنا کے رکھے اور نمازوں کی خاص طور پر فکر فرمائے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ نماز جو ہے بڑی جاندار چیز ہے، اس پہ بڑی محنت لگتی ہے، اس پر پابندی کرنے میں بڑی محنت لگتی ہے، لیکن ایک مرتبہ گاڑی پاٹے پر چڑھ گئی تو پھر ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اسی نماز کی بدولت اللہ تعالیٰ باہر کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما لیں گے۔ ابھی ہم نے چند دن پہلے سنا ہمارے یہاں اور زیادہ تر کالول کے اندر ایک وبا پھیلی ہے، ایک سافٹ ویئر تھی جس کو کینیڈین سولار کہتے ہیں۔ یہ کینیڈین سولار ایک سافٹ ویئر نکلا ہے جس میں 25,000 کا ریچارج کرنا پڑتا ہے، نوجوان بچے اس کا ریچارج کرتے ہیں اور اس میں کچھ پیسے والیٹ میں ڈالنے پڑتے ہیں، چند دنوں میں ڈبل ہو کر آ جاتے ہیں۔ اس میں بچوں نے لاکھوں روپے کمائے اور پھر اب لاکھوں گوا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ سراسر سود اور انٹرسٹ اور بیاج ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں شریعت یہ بتلاتی ہے کہ جب تم کسی کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہو تو اس کی دو شرطیں ہوتی ہے، ایک یہ کہ آپ کی پارٹنرشپ میں آپ کا حصہ جو ہے نفع کا جو ہے اور نقصان کا یہ طے ہونا چاہیے فیصد کے حساب سے، یہاں فیصد کے حساب سے کوئی طے نہیں ہوتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پارٹنرشپ جو ہے جب آپ کسی کے ساتھ کرو گے تو نفع اور نقصان میں آپ دونوں میں شریک ہونے چاہیے۔ اس لیے اس طرح کے سافٹ ویئر میں اپنے پیسوں کو برباد نہ کریں اور حلال اور حرام کو سمجھے، ہر جگہ جو ہے اپنے منہ نہ مارے اور حرام کی کمائیوں سے جو ہے اپنی پرورش نہ کرے۔ جو ذہنی جسم حلال کی حرام کی کمائیوں سے پرورش ہوتا ہے وہ کل قیامت کے دن جہنم میں جلے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قربانی کا صحیح مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سال امت میں جہاں کہیں بھی قربانیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔